ابن جریر رحمہ کی تفسیر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور رسول اللہ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل گئی۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر، یعنی جادو سیکھ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کر آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا، واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بالی پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئی۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بالی سوکھ گئی۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المؤمنین، قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ رسول اللہ سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے رسول اللہ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر پھر اس نے بین و بکا شروع کی اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حیران تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ اس واقعے کی اسناد بالکل صحیح ہے۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں بھی تعامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے و قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتا دیتے ہیں، بالکل نہیں رکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔